إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ علیہ السلام کی اطاعت زیر بحث ہے. حصول محبت الہی اور حصول محبت نبوی. اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کا اسلامی، ایمانی، آسمانی، محمدی نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ کے وضو کے پانی کے طرف لپکتے ہوئے دیکھا، اس پانی کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کو دیکھا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں، جواب وہ یہ دیتے ہیں، حب اللہ و رسولہ، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے غرض سے، رسول اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہم آپ کے وضو کے پانی حاصل کرنے میں مقابلہ بازی کرتے ہیں. اس موقع پہ آپ علیہ السلام نے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کا اور اس محبت کو دو طرفہ بنانے کا نسخہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور وہ رسول اللہ سے محبت کرے، او یحبہ اللہ ورسولہ، یا وہ یہ چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کرے، رسول اللہ اس سے محبت کرے، وہ تین کام کرے، تین کام. فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی وہ بات کرے سچی بات کرے، کھری بات کرے، صاف ستھری بات کیا کرے. تو پچھلے خطبے میں ہم نے فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی وہ بات کرے سچی اور کھری اور صاف ستھری بات کرے. اس ضمن میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی گئی تھی، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، مخلوق کو خالق کے اختیارات دے دینا، مخلوق کے بارے
پیدا کرنا یا اس کے بارے میں دعویٰ کرنا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، ایمان کی بنیاد سچ پر ہے، ایمان کی بنیاد سچ پر ہے، کفر اور نفاق کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ سچ حق ہے، جھوٹ باطل ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، میرے پیغمبر آپ کہہ دے حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ کسی کے دل و دماغ کی دنیا میں حق آ جائے، توحید آ جائے، شرک وہاں پہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ توحید حق ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، بے شک اللہ حق ہے، رسول حق ہے، قرآن برحق ہے۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص عهدا من اصحاب رسول اللہ، جب کسی کو اصحاب رسول اللہ میں سے کسی کے بارے میں بد زبانی کرتے ہوئے، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے تو کسی انسان کو دیکھ لے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کتاب اللہ برحق ہے، سنت رسول اللہ برحق ہے۔ کتاب اللہ کو ہم تک پہنچانے والے، سنت رسول اللہ کو دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اور یہ حضرات صحابہ کے شان، ان کی شان میں گستاخی کر کے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لیجرئوا علینا شہودنا، وہ ہمارے گواہوں پہ جرح کر کے، وہ ہمارے کتاب و سنت، توحید و سنت کا جو مشن ہے، اس مشن میں نقب زنی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ باور کرانے کے لیے توحید کو پہنچانے والے، رسالت کو پہنچانے والے، کتاب اللہ کو پہنچانے والے، سنت رسول اللہ کو پہنچانے والے، وہ تو خود بے ایمان لوگ تھے۔ بے ایمان لوگوں کے نقل کیے ہوئے قرآن کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے، سنت کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک اہم ترین تقاضا یہ بھی ہے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے، ان سے محبت کرنا بھی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ دنیا میں آپ نے جب کسی کو گالی دینی ہو، دنیا میں جب کسی کو کوئی آدمی گالی دیتا ہے تو اس کے سب سے عزیز ترین، محبوب ترین رشتے دار کو گالی دیتا ہے۔ مقصود کیا ہوتا ہے؟ مقصود آپ کو تکلیف پہنچانا ہے، تو وہ آپ کی بہن کے نام پہ گالی دیں گے، آپ کی بیٹی کے نام پہ گالی دیں گے۔ اسی طرح وہ گالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دے نہیں سکتے، تو لہذا آپ کے محبوب ترین ساتھیوں کو گالی دیتے۔ تو کیا فرماتے ابو زرع رازی؟ اذا رأيت الرجل ينتقص عهدا من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زنديق، تمہیں معلوم ہونا چاہیے اصحاب رسول اللہ کی شان میں کمی کرنے والا زندیق اور ملحد۔ وذلك ان القرآن حق والرسول حق وانما عدى الينا الكتاب والسنة اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانما يريد هؤلاء ان يجرئوا شهودنا ليبطلوا علينا الكتاب والسنة
فالجو بهم عدلا وهم الزنادقہ. تو بات میں یہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. جب حق آ جاتا ہے حق کے آنے کے بعد باطل ختم ہو جاتا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. فتح مکہ کا موقع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لاٹھی ہے. آپ اس لاٹھی کے ساتھ خانۃ اللہ میں نصب کیے ہوئے بتوں کو گراتے جا رہے ہیں, ان کو توڑتے جا رہے ہیں, اور زبان اطہر پر قرآن مجید کی آیت کی تلاوت ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا, باطل مٹ گیا, باطل مٹنے والا تھا. تو بات میں یہ کر رہا تھا ایمان کی بنیاد سچ پر ہے, حق کی بنیاد سچ پر ہے. جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. توحید حق ہے, شرک باطل ہے. جس دل میں توحید آ جاتی ہے وہاں سے شرک کی نوسط ختم ہو جاتی ہے. سنت حق ہے, بدعت باطل ہے. سنت دوسری بات, سنت حق ہے, باطل باطل ہے. جب حق آ جاتا ہے تو باطل کو مٹنا چاہیے. اس حوالے سے ایک بات ہمیشہ ذہن نشین کر لے, بار بار شاید اس کی طرف توجہ میں نہ دلا سکو. جب بھی کوئی درس, جب بھی کوئی واعظ, کوئی نصیحت, کوئی خطبہ سن لے, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان اپنی جان کے بارے میں زیادہ جانکاری رکھتا ہے. اپنے اندر ایک عدالت فٹ کر کے دیکھ لے, کیا میرے دل و دماغ میں توحید آ گئی ہے؟ کیا میرے دل و دماغ میں سنت آ چکی ہے؟ اگر سنت آ چکی ہے تو سنت کے ساتھ بدعت ممکن نہیں. سب سے پہلے اپنے 5 فٹ کے وجود پر, پھر اس کے بعد 5 مرلے کے مکان پر, پھر اس کے بعد جہاں تک آپ کا چلتا ہے وہاں تک کیا حق آ چکا ہے؟ اگر حق آ گیا ہے تو حق کے ساتھ, حق کے علاوہ باقی سب فماذا بعد الحق الا الضلال, حق کے سوا سب کچھ باطل. دوسری چیز سنت حق ہے. ایمان کی بنیاد کس پر ہے؟ سچ پر. حق کی بنیاد کس پر ہے؟ سچ پر. ایمان حق ہے, سنت سچ ہے. سنت سچ ہے, کیا دیکھ لیں سنت سمجھنے کے بعد کیا آپ بدعت و خرافات سے ہٹ چکے ہیں؟ اگر ہٹ چکے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے. اگر نہیں, سنت کے آنے کے باوجود بھی آپ اپنی روش پہ, آپ اپنے پرانے طرز عمل پہ کاربند ہے تو اپنا ایمان کا جائزہ لے. آپ سے جائزہ لیا جانے سے, اپنا محاسبہ خود کر لے, حساب لیا جانے سے. دنیا میں آپ کے پاس ٹائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان نکل کے اس کی ہنسلی تک نہ پہنچے. اس وقت تک آپ کے پاس ٹائم ہے. لیکن سوال یہ ہے کیا میرے اور آپ کے پاس گارنٹی ہے فلاں دن میں مروں گا, توبہ کر کے مروں گا؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت. کسی جان کو نہ اس بات کی خبر ہے کل وہ کیا کمائے گی. وما تدری نفس بأي أرض تموت. نہ کسی جان کو اس بات کی خبر ہے اور روئے زمین کے کس ٹکڑے پر اس پر موت آئے. لہذا ہمیشہ موت کی تیاری کر کے رکھنا یہ دانش مندی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ہوشیار عقل مند وہ انسان ہے
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وہ اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا آسمانی ربانی نسخہ کیا ہے؟ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے سچی بات کرے۔ سچ کے اوپر ایمان کی بنیاد ہے، سچ کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، سچ کے اوپر توحید کی بنیاد ہے، سچ کے اوپر سنت کی بنیاد ہے۔ جھوٹ کے اوپر کفر، نفاق، شرک، بدعات، خرافات، رسومات، غلاظتوں کی بنیاد جھوٹ پر ہے، صداقتوں کی بنیاد، باقیوں کی بنیاد سچ پر۔ اسی لیے تین باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے، الصدق فی الاقوال والصدق فی الافعال والصدق فی الاحوال۔ الصدق فی الاقوال، جو بات آپ کرتے ہیں اس میں سچائی ہو، سچ ہو، سچائی ہو۔ اگر کسی کے ساتھ بھی لینا ہے سچے لوگوں کے ساتھ لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تین صحابہ کرام، تین سچے کھرے پکے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی غلطی کی بنیاد پہ ان کی توبہ اور توبہ کی قبولیت یہ بیان کرنے کے بعد وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ یہ تین پاک باز پکے سچے کھرے مسلمان حضرات صحابہ کرام کی جماعت میں سے جو غزوہ تبوک میں جانے سے سستی اور غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ وجاء المعذرون، عذر پیش کرنے والے آتے گئے، عذر پیش کرتے گئے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم، جب تم جنگ سے واپس پلٹو گے وہ عذر لے کر تمہارے پاس عذر پیش کریں گے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے عذر پیش کرنے والے تمام منافقین کے عذر وقتی طور پہ پیارے پیغمبر قبول کرتے چلے گئے۔ یہ تین آئے، کہنے لگے اللہ کے حبیب ہم سے غفلت ہوئی ہے، ہم سے سستی ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، اب ہم غلطی پہ غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام نے انہیں اصول کیا دیا تھا؟ اگر اللہ سے سچے صحیح معنوں میں محبت کرتے ہو اور اس محبت کے مقابلے میں اللہ کی محبت چاہتے ہو، رسول اللہ سے حقیقی معنوں میں محبت کرتے ہو اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ کی محبت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے سچی بات کرے۔ وہ اللہ کی محبت لینا چاہتے تھے، رسول اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کو اللہ سے بھی محبت تھی، رسول اللہ سے بھی محبت۔ اس محبت نے انہیں جھوٹ بول کر وقتی ریلیف دینے نہیں۔ دوسرے جو منافقین تھے جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، وہ اطاعت تو کرتے تھے لیکن ان کی اطاعت محبت سے خالی تھی۔ اطاعت کے لیے محبت شرط ہے، محبت کے لیے اطاعت شرط، تو لہذا ان کے دل میں نہ اللہ کی محبت تھی نہ رسول اللہ کی محبت تھی۔ مفادات کے اصول کے لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، گاہے بگاہے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شامل ہوتے تھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کی اطاعت میں محبت نہیں تھی۔ اسی لیے یہ لوگ
جنگ میں نہیں گئے اور جب واپس آئے تو انہوں نے جھوٹے عذر پیش کیے، کیونکہ بنیاد نفاق کی بنیاد جھوٹ ہے۔ نبی علیہ السلام ان کے عذر قبول کرتے گئے، اور یہ دین جو سچے لوگ تھے، جو اللہ سے محبت کرتے تھے، رسول سے محبت کرتے تھے، جو اللہ کی محبت چاہتے تھے، رسول کی محبت چاہتے تھے، وہ اس آسمانی نسخے پہ عمل کرتے ہوئے رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کی حبیب ہم سے غلطی ہو چکی ہے، ہم غلطی پہ غلطی کر کے ریلیف لینے کے بجائے ہم اپنے آپ کو اللہ رسول کی عدالت میں سرنڈر کرتے ہیں، حوالہ کرتے ہیں۔ جو فیصلہ اللہ کرے گا، جو فیصلہ رسول اللہ کرے گا، ہمیں منظور ہے۔ حق اور سچ کے ساتھ یہ لوگ رسول اللہ کے پاس اپنے آپ کو حوالہ کر دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جناب کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے سچ کہا ہے، لہذا ان کا فیصلہ آسمان کرے گا۔ البتہ آسمان سے ان کی توبہ کی گارنٹی آنے تک، آسمان سے ان کی توبہ کی قبولیت کی سرٹیفکیٹ آنے تک اصحاب محمد اور محمد سے چاہنے والے ان سے سوشل بائیکاٹ کریں گے، نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، نہ ان سے سلام لیں گے، ان سے مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ 30 دن تک یہ سوشل بائیکاٹ کا سلسلہ چلتا رہا۔ 30 دنوں بعد دوسرا آرڈر جاری کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کی بیویاں بھی ان سے علیحدہ ہو جائے گی، اب وہ بیویوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھائے گی۔ یہ ہے اطاعت رسول اور یہ ہے محبت رسول، یہ ہے مرکز کے ساتھ عقیدہ اور ملت کے ساتھ وفاداری۔ جناب کعب بن مالک کے پاس رسول اللہ کے پیغام پر پیغام لے کر آتے ہیں۔ رسول اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تو اپنی بیوی سے بھی دور رہے۔ سوال کرتے ہیں کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے؟ اگر آپ کا حکم طلاق دینے کا ہے، حکم سر آنکھوں پر میں اپنی محبوب ترین بیوی کو بھی طلاق دینے کے لیے تیار۔ فرمانے لگے طلاق دینے کا حکم نہیں دیا، اس سے دور رہنے کا حکم دیا۔ کہنے لگے بیوی سے یہ ہے اطاعت، بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ چل رہے ہیں۔ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ آ چکی ہے، اور ان کی اندر کی دنیا جو ان پر تنگ آ چکی ہے۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور وہ یقین کر بیٹھے تھے اب جائے پناہ اللہ کے علاوہ اور کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، دنیا میں جب انسان کو کسی سے خوف لاحق ہوتا ہے وہ اس سے بھاگتا ہے۔ انسان کو کسی مخلوق سے جب خوف لاحق ہوتا ہے وہ اس مخلوق سے بھاگتا ہے، لیکن خوف الہی کا یہ خصوصیت ہے، جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف آتا ہے۔ جب اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ سے بھاگ کر مخلوق کی طرف نہیں، وہ اللہ سے بھاگ کر اللہ کی طرف۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ آرام فرماتے، جب آپ پہلو زمین پہ رکھتے سونے کے لیے، تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجع ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اللہ میں تجھ سے ڈر کر تیری طرف پناہ لیتا ہوں،
ولی کا نیم کا اللہ میں تجھ سے بھاگا تیری طرف. تو یہ اللہ کا خوف ہے. خوف کی کیفیت ہے وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. وہ یہ سب حکم قاطع کا سوشل بائیکاٹ کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے اپنے نبی کو دیا. لیکن وہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے وہ اللہ اور اس کی رسول کی طرح ہی لپکتے ہیں. کہا گیا کہ اللہ کی نبی نے صرف دور رہنے کا حکم دیا ہے بیویوں سے. اپنی بیوی سے کہتے ہیں الحقی باہلک، اپنے گھر والوں سے ملیے. اسی دوران کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ملک غسان کی طرف سے ایک بہت بڑا آفر، ایک بہت بڑا پیشکش آتا ہے. کعب بن مالک فرماتے ہیں میں اپنے کزن ابو قتادہ کے باغ میں گیا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب تک نہیں دیا. یہ سچے لوگ تھے. اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ کو رسول ماننے کے بعد سچ کر دیا. کزن ہے، قریبی رشتہ دار ہے، چچا صاحب ہے، رسول اللہ نے حکم ان سے بات نہیں کری. ابو قتادہ سے کہنے لگے ابو قتادہ تمہیں معلوم ہے نا میں اللہ اور اس کی رسول سے محبت کرتا ہوں. سوشل بائیکاٹ چل رہے ہیں، سوشل بائیکاٹ چل رہے ہیں، پھر بھی انہوں نے کسی رد عمل میں آ کر ایمان اور اسلام کو اپنے دل سے نہیں نکالتے، اس کو مزید ایمان اور اسلام کے ساتھ مضبوط ہو جاتے. ابو قتادہ فرماتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، آپ کی اللہ سے سچی محبت کا جو دعویٰ ہے، رسول اللہ سے سچی محبت کا دعویٰ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. یا اللہ نے اپنے رسول کو بتایا تو رسول بہتر جانتا ہے. فرماتے ہیں اسی دوران 30 دن گزر گئے، رسول اللہ نے بیوی بچوں سے بھی الگ ہونے کا حکم دیا. قریبی رشتہ دار بھی دعا سلام دینے کے لیے تیار نہ ہوئے. اسی دوران غسان کے بادشاہ کی طرف سے ایک چیز قاصد آیا، لوگوں سے پوچھ رہا ہے میں نے کعب بن مالک سے ملنا ہے، مجھے کعب بن مالک کی طرف رہنمائی کیا جائے میری. لوگوں نے کہا وہ کعب بن مالک ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو غسان کی بادشاہ کی چٹھی تھما دیتا ہے. اس میں غسان کے بادشاہ نے کعب بن مالک کو یہ پیشکش کیا تھا، یہ آفر کیا تھا میں نے سنا ہے تیرے ساتھی محمد نے تیرے ساتھ ظلم کیا، اللہ نے تجھے ذلت اٹھانے کے لیے پیدا نہیں کیا. فَأَلْحِقْ بِنَا نُوَاسِي، ہم سے ملیے، ہم آپ کے خاطرداری کرتے ہیں، آپ کو آپ کے اسٹیٹس اور حیثیت کے مطابق مقام دینے کے لیے. جناب کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے اسی وقت اس چٹھی کو جلدی تندور میں نے اسے پھینک دیا اور مجھے زیادہ پریشانی لاحق ہوئی. میرے اندر کی معاملات میں اب کافر بھی مداخلت کرتے ہیں. اس چٹھی کو جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جلا دیتے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان خون عثمان کے معاملے میں جب اختلاف ہو جاتے ہیں، یہ محمدیوں کا طرز عمل ہے، یاد رکھو محمدیوں کا طرز عمل ہے. خون عثمان میں اختلاف ہوتے ہیں اور رومی بادشاہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھتا ہے اور کہتا ہے امیر معاویہ ہمیں معلوم ہے
علی کی بنسبت آپ خلافت و امارت کا زیادہ مستحق ہے۔ جناب علی کے مقابلے میں امیر معاویہ سے اور روم کا بادشاہ خط لکھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ علی کے مقابلے میں خلافت و امارت آپ کے لیے جچتا ہے، آپ زیادہ حقدار ہے، لہذا اگر خلافت و عمارت کی آپ کی چاہت ہے، ہم آپ کی مدد کے لیے ایسے لشکر بھیجیں گے، وہ لشکر جناب علی کے سر اتار کر آپ کے آگے پیش کرے گا۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ ہم دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے، اگر تو نے اپنی حد کراس کیا، یاد رکھو میں امیر معاویہ اپنے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب کی قیادت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے ہم تمہیں تمہاری حدود کے اندر رکھنا ہم جانتے ہیں، ہماری اندرونی معاملات میں تو مداخلت کرنے کی اگر دوبارہ ہمت کی، میں علی کی قیادت میں سپاہی کی حیثیت سے تمہاری سرکوبی کے لیے آنے کی تیاری ہمارے آپس کا۔ یہ لوگ تھے سچے لوگ۔ غسان کی بادشاہ کیا کہتے ہیں؟ ہم سے ملیے، ہم آپ کو آپ کی حیثیت کے مطابق جگہ دیں گے، حیثیت دیں گے، مقام و منزلت دیں گے۔ جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس بہت بڑے آفر کو پیشکش کو چلا لیتے ہیں اور اسے جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے اندرونی معاملات ہے، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو قائم رکھتے ہیں، اپنے رب سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ آخر کار آسمانوں سے یہ پروانہ جاری ہوتا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ آیت اترتی ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے 40-50 دن تک حکم رسول سے بائیکاٹ کرنے والے صحابہ کرام جب ان کی توبہ کی قبولیت کی گارنٹی آسمانوں سے جاری ہوتی ہے، سارے لوگ کعب بن مالک کو خوشخبری دینے کے لیے، انہیں مبارکباد دینے کے لیے اب اللہ نے بھی، اب رسول اللہ نے بھی اس پابندی کو ہٹائی ہے، لہذا ہر ایک جناب کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، ان سب کی طرف لوگ وفد کی صورت میں لوگ آگے بڑھتے ہیں جو کل تک ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ کے حکم سے، رسول اللہ کے حکم سے آج چل کر ان کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں نبی علیہ السلام پر جب یہ آیات اتری، ایک صحابی گھوڑے پر سوار ہوا تاکہ سب سے پہلے اپنے بھائی کو میں خوشخبری سنا دوں، اور ایک صحابی نے دیکھا اب یہ تو گھوڑے پہ نکل چکے ہیں، میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکوں گا، جبل السلام پہ چڑھتے ہیں اور چڑھنے کے بعد یا کعب بن مالک، یا کعب بن مالک ابشر، ایک کعب بن مالک خوشخبری سنو، خوشخبری سنو، تیری توبہ کی قبولیت کی گارنٹی حاصل۔ جناب کعب فرماتے ہیں یہ آواز سنتے ہی، یہ حق اور سچ کی بنیاد ہے، حق اور سچ کی بنیاد پہ وقتی طور پر سختیاں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، لیکن اس حق اور سچ کی برکت سے پوری زندگی کی ذلت سے انسان کو اللہ آزادی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں جب آپ کسی سے جھوٹ بولیں، کیونکہ سچ حق اور فطرت ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹ
بناوٹ ہیں، اس لیے جھوٹ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے کسی سے جھوٹ بولا ہو، آپ کو ہمیشہ ہوشیار اور احتیاط کرنا پڑتا ہے، کہیں وہ جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ اور جھوٹ جھوٹ ہے، ایک جھوٹ کے پیچھے 100 جھوٹ لگانا پڑتا ہے، پھر اس کے باوجود بھی اس جھوٹ میں ایک دن ایکسپوز ہونا ہوتا ہے۔ اور جس دن جس جھوٹ جب ایکسپوز ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت دنیا میں ختم ہو جاتی ہے، لوگ اس پر اعتماد بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ لوگ سچ پر ڈٹے رہے، سچ پر قائم رہے، کیونکہ اللہ سے محبت کرتے تھے، رسول سے محبت کرتے تھے، اللہ کی محبت چاہتے تھے، رسول کی محبت چاہتے تھے۔ جناب کعب تک یہ آواز پہنچی، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے لیے سجدے میں گر گیا، میں نے کوئی اور کام نہیں کیا۔ میرے نبی کو جب خوشی ملتی تھی تب بھی سجدہ کیا کرتے تھے، جب کوئی پریشانی آتی تھی تب بھی سجدہ کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ لوگ وفادار تھے، نبی کے سچے محب تھے، اسی لیے وہ محبت سمجھتے تھے۔ ہر ادا میں پیارے پیغمبر کی سنتوں کو اپنانے کا نام محبت۔ ہم نے ایک دن جھنڈیاں لہرانے کے بعد اسی کو ہم نے محبت سمجھا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں میں سجدے میں گر گیا، میں نے سجدہ بجا لایا، اور جس اللہ کے بندے نے مجھے خوشخبری دی، میرے جسم پر ایک ہی کپڑا تھا، اس دن میں نے اس کپڑے کو اتار کے اس خوشخبری دینے والے کو بطور انعام دے دیا، اور پڑوسی سے ایک کپڑا عاریۃً لے کر میں خود چل پڑا، بات کی حقانیت کو، بات کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ آج آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر ایک جھوٹ کی بنیاد پر ملک میں ہجان کی کیفیت تاری ہے۔ اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں جھوٹ ہے، ایک بحیثیت مومن میں اور آپ ذمہ دار ہے۔ ان جاءکم فاسق، جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، سب سے پہلے خبر لانے والے کے آپ ویریفیکیشن کریں، تحقیق کریں۔ اب خبر آ چکی تھی، اب خبر کی تصدیق کے لیے پڑوسی سے کپڑا عاریۃً لے کر خود چل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف رکھے ہوئے تھے۔ جناب کعب فرماتے ہیں چند دن پہلے تک میں پیارے پیغمبر کے پاس آتا، پیارے پیغمبر میری طرف دیکھتے نہیں تھے، جب آج میں آیا ہوں توبہ قبول ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کی چہرے چمک رہے تھے، یبرق وجہہ، میری توبہ کی قبولیت سے میرے نبی کو اتنی خوشی ہوئی، میرے نبی کے چہرے چمک رہے تھے، اور میرے نبی نے مجھ سے کہا ابشر یا کعب بن مالک بیوم منذ ولدتک امک، کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، تیری زندگی میں اس سے بہترین دن آیا ہی نہیں ہے جب سے تیرے ماں نے تجھے پیدا کیا۔ میرے نبی کی خوشی دیکھا، فرماتے ہیں نبی کی مجلس میں سے جناب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مجھے مجلس میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، جناب طلحہ بن عبید اللہ میری طرف دوڑتے ہوئے لگے، فلا انساها لأبي طلحہ، فرماتے ہیں ابو طلحہ کی یہ احسان میں زندگی پر نہیں بھلا سکتا۔ خوشی سے سب سے پہلے میں نبی علیہ السلام کی مجلس سے میری خوشی میں خوش ہوتے ہوئے مجھے مبارکباد دینے کے لیے جناب ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور دوڑ کر مجھے مبارکباد دی۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے حبیب یہ گارنٹی یہ ضمانت آپ کی طرف سے ہے ام من اللہ یا میرے خالق کی طرف سے؟
آپ کی طرف سے یہ گارنٹی مجھے دے رہے ہیں یا میرے خالق نے میری توبہ کی قبولیت کی پروانے جاری کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں بلکہ میں اللہ کی طرف سے، بلکہ اللہ نے وحی خفی نہیں وحی جلی کی صورت میں قرآن بنا کر نازل کیا ہے، اور قیامت کی دیواروں تک جب کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تمہاری اس کردار کو وہ پڑھتے رہے گا۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ یہ کردار بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگر ایمان کے دعوے اتنے سچے ہو تو سچے ان کے ساتھ دو، سچ بولنے کا حکم دیا اور سچوں کے ساتھ لے جاؤ۔ جناب کعب بن مالک فرماتے ہیں اللہ کی حبیب، اللہ نے سچ کی برکت سے اللہ نے میری توبہ قبول فرمائی ہے، لہذا اللہ کی حبیب جس مال نے مجھے آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت سے روکا، اللہ کے حبیب میں سارے مال اللہ کے راستے میں وقف کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 صحابہ کرام نے پورے مال اللہ کے راستے میں وقف کرنے کا ارادے کا اظہار کیا۔ نبی علیہ السلام سے مشورہ مانگا، کعب بن مالک نے، سعد بن ابی وقاص نے، ابو لبابہ ابن المنذر نے، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ جناب سعد سے کہا وَالثُّلُثُ کثیر، آپ 3/3 حصہ دے اور یہ بھی زیادہ ہے۔ کائنات میں ایک ابو بکر ہے، اسی غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں چندے کا۔ جناب ابو بکر گھر کے سب کچھ لے کر حاضر ہوئے، پیارے پیغمبر سوال کرتے ہیں ما ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا کچھ چھوڑ کر آئے؟ کیا جواب دیا؟ ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میں سب کچھ لے کر آیا ہوں گھر والوں کے لیے اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی رضا اور رسول کی رضا چھوڑ کر۔ ایک ابو بکر ہے اصحاب رسول اللہ میں سے جو صدیق الامت، امت کے صدیقین کا جب نام لیا جائے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا، جناب کعب بن مالک فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سچ کی بنیاد پہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے، میں جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اسی پر کار بند رہے۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا اگر حقیقی معنوں میں اللہ سے محبت کرتے ہو، رسول سے محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، رسول کی محبت چاہتے ہو، جھوٹ سے اجتناب کرو، سچ کے کلچر کو عام کرو، دنیا کی عادی مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک پابندی عائد کی تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دعتنی امی یوما، ایک دن میری ماں نے مجھے آواز دی اور ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد فی بیتنا، رسول اللہ ہمارے گھر میں تشریف رکھے ہوئے تھے، میری ماں نے مجھے آواز دی اور مجھ سے کہا فقالت ہاتھ تعال اعطیک، میری ماں نے یہ طمع کر کے کہ کچھ دیر میں اللہ کی نبی علیہ السلام کی مجلس میں رہا، مجھ سے میری ماں نے کہا آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ نبی علیہ السلام اس عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کی والدہ سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ما اردت ان